مسلک جو ہے وہ فقط اہل سنت و جماعت ہے، مسلک بریلوی نہیں ہے، یہ خود کو محدود کر دینے والی بات ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس لفظ کے اندر محدود کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے چونکہ ہم اہل سنت ہیں اور اس بات کو واضح کر رہے ہیں، یہ سن لیں کہ کسی بھی بزرگ کے نام پر جنہوں نے دین کی تجدید کی، ان کے نام پر مسلک کا نام کبھی رکھا ہی نہیں گیا۔ مسلک ہمیشہ ایک ہی رہا، اہل سنت و جماعت، ہمیشہ یہی رہا۔ بڑے بڑے بزرگ گزرے ہر صدی کے اندر، کئی بزرگ بھی آئے، یعنی کہ مجدد ہر صدی میں صرف ایک نہیں، کئی بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہی دور میں بڑے بڑے محدثین وقت گزارتے رہے، بڑے بڑے شیوخ رہے، اور بڑے بڑے جو اولیاء ہیں ایک ہی دور میں رہے، ایک ہی زمانہ تھا اولیاء کا۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ تجدید کرنے والا صرف ایک ہوتا ہے، اگر ایک ہی دور میں 5 اولیاء ہوں بڑے، تو ان میں سے کون ہوگا؟ اس لیے ضروری نہیں کہ کوئی ایک ہو، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تجدید کرنے والے۔ تو ہر دور میں تجدید ہوتی رہی، اولیاء اور محدثین آتے رہے، لیکن کسی ایک نے بھی اس مسلک کو اپنے نام کے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں، حضرت خواجہ اجمیر، آپ نے اپنے نام کے، چونکہ اجمیر میں آپ رہتے تھے، تو آپ نے مسلک کو مسلک اجمیری نہیں کہا، مسلک وہی اہل سنت رہا، اجمیری نہیں بنا۔ پھر حضرت داتا صاحب علی بن عثمان حجویری، ابھی آپ کا عرس گزرا ہے، تو آپ نے مسلک کو اپنے نام کے ساتھ حجویریہ نہیں کہا، تو مسلک وہی اہل سنت رہا۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین، اب آپ نے بھی مسلک کو اپنے نام کے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی، آپ نے بھی مسلک کو ملتان کے ساتھ منسوب نہیں کیا، جیسے کہ بریلوی مسلک کوئی کہ ملتانی مسلک، ایسا نہیں کیا۔ مسلک اہل سنت رہا، یعنی ایک علاقے کے ساتھ منسوب 1200-1300 سال میں کسی نے نہیں کیا، چونکہ مسلک ایک ہی ہے، اسی پہ سارے رہے۔ اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیلانی ہیں، جیلان قصبہ ہے، وہاں رہتے تھے، تو آپ نے مسلک جیلانیہ نہیں کہا، مسلک وہی اہل سنت رہا۔ یعنی آپ دیکھیں کسی ایک بھی بزرگ نے جس نے دین کی نوکری کی، دین کی تجدید کی، اس مسلک کو اپنے نام کے ساتھ، اپنی اس نسبت کے ساتھ منسوب نہیں کیا، کیونکہ یہ مسلک کسی ایک ذات کے ساتھ نہیں، یہ مسلک صحابہ کرام کا مسلک ہے، یہ مسلک تابعین کا مسلک ہے، یہ مسلک حضرت اویس کرنی کا ہے، یہ مسلک جنید بغدادی کا ہے، یہ مسلک سری سکتی کا ہے، یہ مسلک بشر الحافی کا ہے، یہ مسلک ذوالنون مصری کا ہے، یہ مسلک بایزید بستامی کا ہے، یہ مسلک حضرت ابو الحسن شاذلی کا ہے، یہ مسلک سرکار غوث العظم عبد القادر جیلانی کا ہے، یہ مسلک خواجہ اجمیر کا ہے، یہ مسلک حضرت داچا گنج بخش علی حجویری کا ہے، یہ مسلک خواجہ فرید کا ہے، یہ مسلک شاہ سلمان پیر پٹھان توسوی کا ہے، یہ مسلک شاہ رکن عالم کا ہے، یہ مسلک شاہ شمس تبریز کا ہے، یہ مسلک مخدوم عبد الرشید حقانی کا ہے، یہ مسلک بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، یہ مسلک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے، یہ مسلک شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے، یہ مسلک سلطان العارفین سلطان باہو کا ہے، یہ مسلک شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے، یہ مسلک حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ہے، یہ مسلک حضرت مجدد الف ثانی کا ہے، یہ مسلک بابا فرید کا ہے، یہ مسلک خواجہ نظام الدین کا ہے، یہ مسلک حضرت بختیار کاکی کا ہے، یہ مسلک امام اسقلانی کا ہے، یہ مسلک قاضی ایاز کا ہے، یہ مسلک امام قسطلانی کا ہے، یہ مسلک امام عینی کا ہے، یہ مسلک جلال الدین سیوطی کا ہے، یہ مسلک ہزاروں ائمہ محدثین اور اولیاء کا ہے۔ جب ان میں سے کسی ایک کے نام کے ساتھ بھی مسلک کو معنون نہیں کیا گیا، تو پھر کسی ایک بزرگ کے نام پر مسلک کو کیوں لکھا جائے؟
یہ جتنے میں نے آپ کو بزرگ بتائے یہ 1200 سال کی تاریخ میں بزرگ گزرے. ہر بزرگ نے اپنے دور میں دین کی تجدید کی, دین کی خدمت کی, نوکری کی, لیکن مسلک کو اپنے شہر کے نام کے ساتھ منسوب نہیں کیا. اس لیے آپ بھی ذہن میں رکھ لیجیے, مسلک بریلوی نہیں, یہ مسلک اہل سنت و جماعت ہے. جب بھی کوئی پوچھے آپ یہ مت کہیں کہ ہم بریلوی ہیں, آپ کہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. یہ 1200-1300 سال یہ صحابہ کرام کا مسلک ہے, یہ اولیاء کا مسلک ہے. اس لیے آج بعض لوگ اپنے آپ کو محدود کرتے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے الگ ایک راستہ نہیں بنانا, بلکہ راستے پہلے سے بنے ہوئے ہیں, اور بنے ہوئے راستوں پہ ہم چل رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی اپنے آپ کو مثال کے طور پہ بریلوی کہہ کے اپنے آپ کو شو کرے, تو بریلوی جو پاکستان میں یا انڈیا میں یہ نام جانا جاتا ہے, عالم عرب میں چلے جائیں وہاں تو اس نام کو شاید جانتا ہی کوئی نہیں. وہاں تو ایک ہی نام چلتا ہے, اہل سنت و جماعت. اس لیے اپنے آپ کو لمیٹڈ نہ کریں, اپنے آپ کو محدود نہ کریں, بلکہ جو عظیم ایک راستہ ہے اس راہ پہ ہم چلنے والے ہیں. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو کہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا, چونکہ آپ کے نام کے ساتھ بریلوی لکھا جاتا ہے تو میں نے کہا کہ اس کی بھی آپ کو وضاحت کر دوں. اب میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ, جن کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے پڑھا اور پڑھتا رہتا ہوں, آپ نے فرمایا کہ آپ 3 واسطوں سے اعلیٰ حضرت کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں, بیچ میں صرف ایک استاد ہے. حضور شیخ الاسلام میں اور اعلیٰ حضرت میں بیچ میں صرف ایک استاد کا واسطہ ہے. تو ایک استاد کے واسطے سے آپ ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بنتے ہیں. وہ 3 استاد ہیں, ان تینوں کا آپ کو بتا دیتا ہوں. حضور شیخ الاسلام آپ نے علم حاصل کیا حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے, سبحان اللہ, مدینہ شریف میں. خلیفہ صاحب. اب یہ آگے خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے, یعنی ایک واسطے سے میرے قائد حضور شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. اور اس لحاظ سے دیکھیں تو پھر میں 2 واسطوں سے اعلیٰ حضرت کا شاگرد بنتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی حضور شیخ الاسلام نے ڈائریکٹ مجھے پڑھایا, میں ان کے خدمت میں بیٹھ کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا, اور آپ نے پڑھا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی ان کے قدموں میں بیٹھ کے, اور انہوں نے پڑھا اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے. سبحان اللہ. کہ 2 واسطوں سے اعلیٰ حضرت کا شاگرد میں بن جاتا ہوں, ان 3 واسطوں سے, کیونکہ حضور شیخ الاسلام نے ہمیں وہ سند دی ہے جن واسطوں سے آپ شاگرد ہیں. پھر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ شاگرد ہیں مولانا ابو البرکات قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے, وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے. پھر تیسرا واسطہ جو حضور شیخ الاسلام کا ملتا ہے جا کے اعلیٰ حضرت سے, وہ ہے آپ شاگرد ہیں مولانا عبد المعبود جیلانی رحمت اللہ تعالی. ان کی عمر ہوئی تھی 165 سال, 165 سال عمر ہوئی تھی ان کی, اور یہ آگے خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت کے, اعلیٰ حضرت کے. اور پھر یہ ہر مولانا عبد المعبود جیلانی یہ پھر حضرت خواجہ پیر پٹھان شاہ سلمان توسوی کے بھی خلیفہ ہیں. اب یہ کہ 165 سال عمر ہوئی ہے, تو اس طرح 2 واسطوں سے میرا واسطہ تعلق پیر پٹھان سے بھی ہو جاتا ہے. حضور شیخ الاسلام کا تعلق مولانا عبد المعبود جیلانی کے ساتھ, آپ ان کے شاگرد ہیں, وہ آگے خلیفہ ہیں شاہ سلمان پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, اور شاگرد ہیں آپ اعلیٰ حضرت کے, خلیفہ بھی ہیں. تو یہ میں ایک سند کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا کہ ہمارا اس طرح قریب کا تعلق ہے اعلیٰ حضرت کی ذات کے ساتھ. اس لیے ان کی جو فکر ہے وہ دور کی وہ بتانا ضروری ہے, وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب یہ چونکہ ہم راہ والے ہیں, اہل سنت کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا, سنت کا معنی راستہ, ہم راستے والے ہیں. تو آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راستوں کا ہمیں بتایا تھا کہ راستے بہت ہوں گے, لیکن ان میں ایک راستہ اللہ کا راستہ ہوگا. راستے بہت ہوں گے پر ان میں سے ایک راستہ اللہ کا راستہ ہوگا. اب وہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی خطبے میں, اب اس کے ترجمہ کا اور بیان کرنے کا وقت آ گیا, تو سنیں.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں. میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ آج تیسری نشست ہے اہل سنت. ایک راستہ، یہ راستہ آقا نے بتایا، آقا کو اللہ نے بتایا، آقا نے غلاموں کو بتایا، غلاموں نے آگے بتایا، یہ چلتے چلتے یہ ہم تک پہنچا ہے اور یہ قیامت تک چلے گا. یہ راستہ جس پہ چلنے والے منزل پہ پہنچے، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کو سنایا بھی ہے. یہ سارے وہ تھے جو منزل پہ پہنچ چکے، ان میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا نے زمین پہ خط کھینچا اور فقال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خط کھینچ کر، لکیر کھینچ کر آقا فرماتے ہیں ھذا سبیل اللہ. خط کھینچ کے لکیر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ خط کھینچ کے فرمایا یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ راستہ اللہ کا ہے. پھر آقا نے کیا کیا؟ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ. پھر صحابی کہتے ہیں کہ آقا نے اس خط کے دائیں بائیں اور بھی لائنیں کھینچی، اور بھی خط دائیں بھی بائیں بھی سارے کھینچے. اور پھر فرمایا ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم وہذہ سبل، فرمایا یہ متفرق راستے ہیں. ایک راستہ جو سیدھی لائن کھینچی یہ اللہ کا ہے، اور ادھر ادھر جو لائنیں کھینچی ہیں فرمایا یہ متفرق راستے ہیں اور راستے ہیں. فرمایا علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، جتنے ادھر ادھر کے راستے ہیں، جتنی لائنیں آقا نے کھینچی، کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے ایک، اور وہ شیطان ہر بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے. یعنی ایک لائن جو ہے وہ رحمان کی ہے اور باقی ادھر ادھر ساری شیطان کی، ان میں ہر لائن پہ ایک شیطان بیٹھا ہے، وہ اپنی طرف کھینچے گا. یدعو الیہ، وہ کھینچے گا. تو یہ فرما کے ثم تلا، پھر آقا نے اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے آؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو دائیں بائیں لینے ہیں وہ ادھر نہ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ادھر جاؤ گے تو یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لعلکم تتقون، فرمایا کہ اس نے تمہیں یہ وصیت نصیحت کی ہے تاکہ تم بچو، یعنی ان مختلف راستوں سے بچو. اب یہ سورہ مائدہ آیت سورۃ انعام اس کی آیت نمبر 153 ہے. آقا نے یہ آیت پڑھ کر ان راستوں کی وضاحت کر دی کہ ایک راستہ ہے خاص جو اللہ کی طرف آتا ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، وہی راستہ پھر اہل سنت کہلایا، کیونکہ وہ سنت، وہ راستہ، اس پہ صحابہ کرام کی جماعت رہی، اس لیے اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. یہ وہ راستہ اس پہ صحابہ کرام کی پوری جماعت چلتی آئی ہے. اب اس پر میں ایک دو روایتیں جو راستوں کے حوالے سے اور پھر فرقوں کے حوالے سے حدیث پاک میں آئی ہیں، اور یہ دو تین بڑی خاص حدیث کی کتب ہیں. ان میں سنن ابو داؤد ہے، جامع ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اور امام حاکم کی المستدرک ہے. اس میں 3 کتابیں سے 6 میں سے ہیں، اور ایک جو ہے وہ امام حاکم کی المستدرک جس میں یہ فرقوں والی حدیث آئی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ جامع ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 2641. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا تھا لا یاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل، فرمایا کہ ضرور بے ضرور میری امت پر بھی وہ وقت اور زمانہ آئے گا جو وقت اور زمانہ بنی اسرائیل پہ گزرا ہے. جو حالات بنی اسرائیل کے ہوئے آقا فرماتے وہ حال میری امت میں بھی ہوگا. بنی اسرائیل میں کیا ہوا؟ فرمایا کہ اتنے قریب قریب ہوں گے حذف النعل بالنعل، جیسے 2 جوتیاں برابر ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں سائز میں، کلر میں،
تو جس طرح وہ ایک جیسی ہوتی ہے تو بنی اسرائیل اور میری امت کا جو حال ہے وہ اسی طرح اکٹھا ہوگا. آگے آ کر ایک اور مثال, حتی ان کان منہم من آتا امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک. پھر اگر بنی اسرائیل میں کسی نے نافرمانی کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی, کہتے میری امت میں بھی کوئی ایسا بدکار ہوگا جو اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا. یہاں تک یہ مماثلت آقا نے بتائی ہے. یہ فرما کے پھر آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً. آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی جو قوم تھی فرمایا کہ وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی. 72 فرقے بنے تھے بنی اسرائیل کے اندر. اور فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً کہ بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹی تھی, لیکن میری امت جو ہے یہ 72 نہیں بلکہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. میری امت, اب یہ زبان اللہ کہنے کی بات نہیں ہے, اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ فرقے بنیں گے امت میں 73. بنی اسرائیل میں کتنے بنے تھے؟ 72. اب بنی اسرائیل اس میں 72 میں 71 دوزخ میں گئے, ایک جنت میں جائے گا. اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے, اس میں آقا نے خود بیان فرمایا 72 ہوئے تو اس میں سے ایک جنت والا ہے, باقی 71 دوزخ میں. اب اس امت میں فرمایا کتنے بنیں گے؟ 73. اب ان 73 میں کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. کہ ان 73 میں سے جو میری امت میں بنیں گے 73 میں سے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اب ایک جہاں پہ ذہن میں بات آتی ہے میں وہ ساتھ ہی کوٹ کر دیتا ہوں. اب دیکھیں آج اگر کسی بندہ مومن سے, مسلمان سے کوئی پوچھے بھی آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے, وہ کہتے ہیں میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. اب یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ فرقے 73 بنیں گے اس امت میں, انہیں 73 میں سے ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. یعنی ایک فرقہ ہے جو جنت میں جانا ہے, وہ فرقہ ہے. آقا فرما دیتے 72 فرقے ہوں گے اور ایک نہیں ہوگا, بلکہ 73 ہوں گے سارے فرقے. اب یہ مت کہا کرے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. کہ پوچھے کس فرقے سے, میں کہ اس فرقے سے ہوں جو جنت میں جانے والا ہے. اور اس کا پھر آگے آقا نے نام الگ بھی دیا ہے, فرقہ بھی کہا اس کو الگ نام بھی دیا. تو صحابہ نے پوچھا آقا 73 میں سے ایک نے جنت میں جانا ہے, باقی 72 دوزخ میں جانے والے ہیں. اور صحابہ کرام اگر پوچھتے آقا ان 72 فرقوں کی نشانی بتائیں تاکہ ہم اس سے بچ کے رہیں, 72 کی نشانی بتائیں جو دوزخ والے ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں. اب آقا ان 72 کی نشانی بھی بتا دیتے, لیکن صحابہ کرام نے ان 72 کا نہیں پوچھا. اب کیا آقا ان 72 کی نشانی نہ بتائیں کیونکہ 72 کو یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو آقا ہمیں ایک کی نشانی بتا دے جو جنت والا ہے, بھی ایک کی نشانی بتا دے جو جنت میں کون جانے والا ہے. کالو صحابہ نے کہا ومن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا وہ ایک کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے. آقا بتے کالا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں جس راستے پر اور میرے صحابہ ہیں, میں اور میرے صحابہ. اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں, اگر آقا یہ فرما دیتے جنت میں کون سا فرقہ جائے گا ما انا علیہ, تو آقا کہتے جس پر میں ہوں, تو بات کافی نہیں تھی. اب دیکھیں وہ بات آ گئی نا جو شروع میں نے بتائی تھی, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جس نے اللہ کی رسول کی مخالفت کی, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جس نے رسول کی مخالفت کی, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ,
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رسول کی مخالفت کے بعد وہ چلا اس راہ پر جو ایمان والوں کی راہ نہیں ہے۔ تو جہاں قرآن نے مصطفیٰ کی راہ اور ایمان والوں کی راہ کو جمع کیا، وہیں حدیث میں آقا نے بھی ان دونوں راستوں کو جمع کر دیا۔ اور عام ذہن تو یہی کہتا ہے، اگر آقا یہ فرما دیتے جس راستے پر جس فرقے پر میں ہوں وہی جنت میں جانے والا ہے، تو بات یہ بھی ذہن کو لگتی ہے، لیکن آقا نے فقط اپنی ذات تک نہیں رکھا بلکہ میرے ساتھ میرے صحابہ بھی ہیں۔ صحابہ صحبت والے کو کہتے ہیں نا، اور ان میں اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ ان کو مصطفیٰ کی صحبت شروع سے ملی، وہ گھر والے ہیں، اور جن کو تھوڑی ملی صحبت، کبھی ملی کبھی نہیں ملی، وہ صحبت والے صحابی ہیں۔ تو اب وہ یہ آقا ہوتے میں اور پھر میری صحبت والے جو میری قربت میں رہے، جس راہ پر یہ ہے یہی وہ فرقہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ باقی فرمایا جو ادھر ادھر لینے کھینچی تھی، باقی سارے ادھر ادھر والے ہیں، ایک ہے یہ سیدھا ادھر جا رہا ہے۔ اب ایک حدیث سن لی، اس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں، جو ما انا علیہ کے بعد وہ صحابی کیوں فرمایا، اس کی وضاحت میں مزید بھی کر دیتا ہوں۔ پہلے آپ ایک دو روایتیں جو ہے اس حوالے سے جو مختلف کتب میں آئی، یہ جامع ترمذی میں لفظ تھے ما انا علیہ و صحابی، بعض کتب میں ما انا علیہ و صحابی نہیں ہے بلکہ صرف الجماع، جماعت کا لفظ ہے۔ اب جماعت والی بھی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3993۔ اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بندہ یہ کہے جی نہیں ہم نے جو پڑھا ہے اس میں تو ما انا علیہ و صحابی نہیں بلکہ جماعت کا لفظ ہے، میں نے دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقۃ، یا آقا فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ 71 فرقوں میں بٹی تھی، 71 میں۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 72 فِرْقَةً، اور میری جو امت ہے یہ 72 میں بٹے گی، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، سارے جتنے بھی ہیں دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ ایک کون ہے؟ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وہ ایک کیا ہے؟ جماعت ہے پوری کی پوری، اس میں امت کا اجماع ہے، جماعت ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے۔ پھر وہ حدیث، اس حدیث کے لفظ بھی سن لیں جس میں میرے آقا نے بنی اسرائیل کا پھر ذکر کیا، یہود کا، نصارہ کا، الگ الگ ان میں جتنے فرقے بنے ان میں سے سارے دوزخ میں، ان میں سے بھی ایک جنت میں جانے والا، یعنی بنی اسرائیل میں جتنے فرقے بنے ایک ان میں سے جنت میں جائے گا، عیسائیوں میں جتنے فرقے بنے ایک جنت میں جائے گا، اور امت مصطفیٰ میں جتنے بنے ان میں صرف ایک جنت میں جائے گا۔ ان تینوں کو آقا نے اکٹھا بیان کیا۔ اب یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں اور بھی کتب میں آئی ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا افترقت اليہود علی 71 فرقۃ فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار۔ آقا فرماتے ہیں یہودیوں میں 71 فرقے بنے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 70 دوزخ میں جائیں گے۔ وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ، اور عیسائیوں میں 72 فرقے بنے، ف71 فی النار، اور 72 میں سے 71 دوزخ میں، وواحدۃ فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں آقا فرماتے ہیں میری جان ہے کہ میری امت ضرور بے ضرور 73 فرقوں میں بٹے گی، واحدۃ فی الجنہ، 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا، و72 فی النار، 72 دوزخ میں جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ من ہم، آقا وہ ایک کون ہے؟ قال الجماع، وہ ایک جماعت ہوگی۔ اب سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔
تو پھر یہ میں نے دونوں طرح کی روایتیں آپ کے سامنے رکھی، اس میں جماعت کا لفظ بھی ہے اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ الفاظ بھی، دونوں الفاظ موجود ہیں، ان کی نفی کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو آخری بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ما انا کے بعد اصحابی ذکر کیا۔ عام طور پہ ایک مضمون آپ سکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اسوہ کامل، انگلش میں بھی اردو میں بھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ ایک مضمون ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی ذات میں ہر طرح کا اسوہ طریقہ دیکھنا ہو، وہ ذات مصطفیٰ کی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو باپ کیسا ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنا ہو تاجر کیسا ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھیں۔ یہ دیکھنا استاد کیسا ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھیں۔ بیٹا کیسا ہو، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھیں۔ بیٹی کے ساتھ باپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھیں۔ سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھیں۔ سالار کیسا ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ آقا کی زندگی میں کوئی بھی شے ایسی نہیں جو موجود نہ ہو، تو اس لیے کہا جاتا ہے اسوہ کامل۔ جب آقا کی ذات اسوہ کامل تھی تو پھر آقا فرما دیتے کہ جس راستے پر میں ہوں یا جو میری سنت ہے وہی راستہ جنت جانے والا ہے۔ تو ساتھ ما انا علیہ کے بعد اصحابی خاص کیوں کیا؟ یہ بڑی خاص بات ہے، کیونکہ اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں بھی جب ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ نماز میں مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ کیا مطلب ہے؟ باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا سیدھی راہ پہ چلا۔ وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ فرما دیتا مصطفیٰ کی راہ سیدھی راہ ہے، قرآن کی راہ سیدھی راہ ہے، حدیث کی راہ سیدھی راہ ہے، اللہ فرما دیتا۔ لیکن شروع میں اللہ نے بتا دیا، نہ قرآن کی راہ کو کہا، نہ مصطفیٰ کی سنت کو کہا، نہ حدیث کو کہا، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن کے شروع میں اللہ نے اس راہ کی لگا دیا جس راہ پہ انعام والے چل چکے تھے، جس پر ہم بات کر رہے ہیں، راستے والے جو راہ سے گزر کے منزل کو پا چکے۔ اللہ کہتا ہے ان کی راہ پہ چلو جو چلتے چلتے منزل پہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ فرما سکتا تھا مصطفیٰ کی راہ مانگا کرو یہ سیدھی راہ ہے، قرآن کی راہ مانگا کرو یہ سیدھی راہ ہے، لیکن پہلے ہر نماز میں ہمیں سمجھا دیا، پڑھا دیا، سکھا دیا صراط الذین، ان لوگوں کی راہ کو اپناؤ جن پہ میرا انعام ہو چکا ہے، جو انعام یافتہ ہو کر میرے راستے پہ چلتے چلتے میری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ تو آغاز ہی قرآن کا یہی بتا رہا ہے، جہاں سے پڑھو یہی طریقہ ملتا ہے۔ اور پھر جب لوگوں نے مذاق اڑایا، جب آقا پر ایمان لے آئے صحابہ کرام اور منافقین سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ، تو قرآن سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ لوگوں یہ لو ایمان لے لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ لیکن ایسا نہیں اپنی مرضی کا، ایمان ویسا لاؤ جیسے لوگ لا چکے ہیں۔ اب لوگ کون تھے جو لا چکے تھے؟ وہ حضور کے صحابی تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ تو اللہ چاہتا ہے ایمان بھی ویسا لاؤ جو اصحابی والا ایمان ہے، جو مصطفیٰ کے غلاموں والا ایمان ہے، اس راہ پہ چلو جو انعام یافتہ والوں کا راستہ ہے۔ تو ہر آیت اور حدیث کو جہاں سے بھی پڑھیں گے وہ آپ کو یہی راستہ بتائے گی۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، آقا نے اپنے ساتھ ان کو خاص کیوں کیا؟ ہر شے تو مصطفیٰ کی زندگی میں موجود تھی، ہر سوال کا جواب مصطفیٰ کی حیات میں موجود تھا، پھر بھی ضرورت کیوں پیش آئی اصحابی کہنے کی؟ اب آخری بات بڑی خاص بات ہے آج کی، انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی ہماری، چونکہ اس مہینے کے آخر میں امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کا یوم شہادت ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ چند گزارشات بالخصوص عرض کروں گا، امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور بالخصوص آپ کا جو کردار ہے اصلاح امت کے حوالے سے، مصلح امت کے طور پر جو آقا نے آپ کو ٹائٹل دیا تھا، اس پہ زیادہ بات کروں گا۔
اور اس پہ بہت سارے ابہام ہیں آج معاشرے کے اندر، پریشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں کسی حد تک واضح ہو جائیں گی۔ تو آج جو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا نے اپنے ساتھ ان اصحابی کو کیوں جوڑا۔ ہر شے تو آقا کی زندگی میں موجود ہے، اسوہ کامل آپ کی ذات ہے، لیکن آگے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کی زندگی میں آپ کو ہر چیز نہیں مل سکتی۔ اب یہ جملہ بہت مشکل جملہ ہے۔ اب ہر کتاب میں لکھا ہے کہ آقا کی زندگی اسوہ کامل، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مصطفیٰ کی زندگی اسوہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ میں ایک بات اس سے ہٹ کے عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے ہٹ کے نہیں، یہ ایک مقام ہے قرآن کا، باقی مقام بھی پڑھ کے دیکھے میں نے۔ اب ایک مقام تجھے اسوہ حسنہ اس میں لفظ آیا ہے، میں نے 4-5 مقام پڑھ کے سنا جس میں آقا کی ذات کے ساتھ صحابہ کی راہ کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کی راہ کو جدا نہیں کیا۔ یہ وجہ ہے کہ ایک مقام کو لیں باقی چھوڑ دیں، اس سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں، گمراہی جنم لیتی ہے۔ تو اب ہر شے مصطفیٰ کی زندگی میں وہ دیکھیں تو ہے، کہنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، جملہ میں نے بولا کہ ہر شے مصطفیٰ کی حیات میں نہیں ملے گی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب یہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ اب مصطفیٰ کی زندگی میں ہر شے ڈھونڈنی ہو تو پھر جو قرآن مجید کا حکم ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ اب شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے۔ اب کیوں بھیجا؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ لوگ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائیں، وتعزروہ وتوقروہ، لوگ آپ کی حد درجہ تعزیر بھی کریں اور آپ کی حد درجہ تعظیم بھی کریں، توقیر بھی کریں۔ اب یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ مصطفیٰ کی تعزیر کرو اور مصطفیٰ کی توقیر کرو۔ اب مصطفیٰ کی تعزیر کیا ہے؟ ادب، اور ادب کون سا؟ جو حد سے باہر ہو۔ اب تعزیرات پاکستان اٹھائیں کبھی، آپ کسی وکیل سے پتہ کریں یہ تعزیر لگتی کب ہے، تعزیر بنتی کب ہے۔ تعزیر اس وقت حرکت میں آتی ہے جب کوئی حد ٹوٹتی ہے۔ اگر کوئی حد میں رہے شے وہ تعزیر نہیں کہلائے گی، حد سے باہر ہوگی تب تعزیر بنے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے وتعزروہ، مصطفیٰ کا ادب ایسا کرو کہ تعزیر بنے۔ کیا مطلب؟ حدوں سے باہر جائے، حد سے باہر جائے۔ اب یہ جو اللہ کا حکم تھا تعزیر کرو مصطفیٰ کی، تو اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ادب کر کے تو نہیں دکھا سکتے تھے، اس حکم کو کیسے لیتے؟ اگر سیدھی راہ اور وہ فرقہ جو سیدھا جنت میں جانے والا ہے، آقا ہوتا ہے جس پر میں ہوں، جو میں نے کر کے دکھایا، اگر صرف یہ ہوتا تو پھر تو بات آقا تک رہتی۔ آقا نے اپنے ساتھ صحابی بھی لگایا ہے، میرے صحابہ کا راہ بھی دیکھو، یہ تعزیر کیسے کرنی ہے، ہوتی کیا ہے، بنتی کب ہے۔ یہ مصطفیٰ اپنے بارے میں تو نہیں کر کے دکھا سکتے تھے، یہ کر کے دکھایا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں نے کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے تعزیر والا عمل حیات مصطفیٰ میں نہیں ملے گا، یہ حیات صحابہ میں ملے گا، یہ سنت مصطفیٰ میں نہیں ملے گا، یہ حضور کے غلاموں کی سنت میں ملے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان لانا ہے روکا سوکا مت لا، ایمان ویسا لا جیسے مصطفیٰ کے غلام لا چکے ہیں۔ وہ تعزیر کیسے کی ہے؟ اب حدیث بخاری کو اٹھا کے دیکھیں، درجنوں کتب حدیث میں حدیث موجود ہے۔ میرے آقا وضو کر رہے ہیں، وضو کے لیے پانی لایا گیا، آقا وضو کرنے لگتے ہیں، ہاتھ دھوئے، پانی نیچے گرنے لگا، صحابہ نے ہاتھ نیچے کیے، وہ پانی ہاتھوں میں لے کے اپنے جسم پہ ملا۔ اب یہ ادب کیا، آقا کا ادب۔ اب ایمان سے بتائیں کبھی آپ نے ایسا کیا ہے آپ کے گھر میں بڑے سے بڑا پیر آ جائے، بڑے سے بڑا آپ کا مرشد آ جائے اور آپ وضو کے لیے پانی لائیں اور وہ وضو کرے تو نیچے پانی نہ گرنے دیں، ہاتھوں میں لے کے جسم پہ ملے؟ کبھی کیا ایسا؟ بڑے سے بڑے پیر کا یہ ادب نہیں ہے، کسی بھی ولی کا یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب ہوا ہے تو فقط مصطفیٰ کا ہوا ہے۔ اچھا بعض لوگوں کو آج بڑی بدعت کی لگی ہوتی ہے، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا کام
بدعت ہے. مجھے بتائیں جب صحابہ کرام نے یہ نیا کام کیا کہ پانی نیچے نہیں گرنے دیا, آقا نے کلی کی وہ پانی نہیں نیچے گرنے دیا, آقا نے بال کٹائے بال نہیں نیچے گرنے دیا, جیبوں میں رکھے اپنے پاس رکھے, یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا تھا کہ پانی نیچے نہ گرنے دو؟ یہ کس حدیث میں آقا نے فرمایا تھا میں وضو کروں پانی نیچے نہ گرنے دینا, میں کلی کروں میں کلی کا پانی نیچے نہ جائے, میں ناک مبارک صاف کروں تو ناک کی ریش بھی نیچے نہ جائے؟ یہ کس حدیث میں تھا یا قرآن کی کس آیت میں تھا؟ نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا. یہ صحابہ نے اپنی مرضی سے کیا تھا. ہر کام اگر بدعت تھا تو پھر بدعتی تو صحابہ بھی ہو گئے. پہلی بار انہوں نے کیا نا, نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا, لیکن صحابہ نے کر لیا. آپ کہیں جی جو حدیث میں آیا, حدیث تو بعد میں بنی جب صحابہ نے ایسا کر لیا. بھی حدیث تو بعد میں ہوئی جب صحابہ نے ایسا کر لیا, اور مصطفیٰ نے کرنے سے نہیں روکا, آقا نے نہیں روکا, صحابہ نے کر لیا. تو صحابہ نے بتا دیا جو بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور اس کا اگر تمہیں اس کی دلیل نہ قرآن سے مل رہی ہو نہ سنت مصطفیٰ سے مل رہی ہو, لیکن وہ اچھی ہے اسے کر لو. یہ صحابہ کرام نے کی ہے. کبھی بدعت پہ بات ہوگی تصور بدعت پہ پھر انشاءاللہ پوری بات. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے. تو آقا نے اپنی, اب دیکھیں صحابہ نے جو ادب کیا, میں نے مجھے بتائیں نہ کسی ایسا ادب نہ کسی ولی کا ہوا نہ کسی پیر کا ہوا نہ عالم دین کا ہوا. کوئی کلی کرے تو کلی کا پانی نیچے نہ گرنے دیں, کبھی دیکھا ایسا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. تو ایسا اگر کیا ہے تو صرف مصطفیٰ کے لیے صحابہ کرام نے کیا. اس لیے آقا فرماتے ہیں وہ راستہ جنت میں جائے گا, وہ جماعت جنت میں جائے گی, ما انا علیہ, جس پہ میں ہوں, وہ اصحابی, وہ میرے صحابہ ہیں. یہ صحابہ کی رائے کہ ادب کرو مصطفیٰ کا, تعظیم کرو, توقیر کرو, مصطفیٰ سے پیار کرو. کیسا؟ جیسا غلاموں نے کر کے دکھایا ہے. جو ایسا کرے گا وہ راستہ جنت والا ہے, جو یوں جائے گا وہ جماعت جنت والی ہے, اور جو ان سے ہٹے گا. اب باقی معاملات میں تو ہم صحابہ کرام کی مثالیں لے آئیں, ان کی بات کریں. جب ادب اور تعظیم کی بات آئے کہیں نہیں جی یہ تو جائز نہیں ہے. یہ کس نے کیا ادب؟ یہ بخاری کہتی ہے یہ صحابہ کرام نے کیا. یہ حضور کا ادب, حضور کے بال مبارک کا نیچے نہ گرنے دینا, حضور کے لبوں سے جسم سے جو پانی ٹچ ہوا اسے نیچے نہ گرنے دینا. اب یہ ادب صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اس لیے آقا فرماتے ہیں کون سا فرقہ جماعت جنت والی ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, میرا راستہ اور میں نے جو حکم دیا اس حکم کی تعمیل صحابہ کرام نے کر کے دکھائی. ما انا علیہ میں حکم مصطفیٰ ہے, و اصحابی میں اس حکم کی تعمیل ہے. اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک روایت سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی تھی ما انا کے بعد وا صحابی کہنے کی.